او ماسٹر آپ حکم فرمائیں، ڈان نے چونک کر کہا۔ تمہاری مطلوبہ پارٹی اس وقت فورٹ سمتھ میں موجود ہے۔ دوسری طرف سے ماسٹر بلانک نے کہا تو ڈان ایک بار پھر چونک پڑا۔ فورٹ سمتھ وہ تو ایکریمیا کا ساحلی شہر ہے، ڈان نے کہا۔ ہاں وہی، اور کاسکا میں کوئی مشروم نامی کلب ہے جس میں جنرل مینیجر براؤنر ہے، اس سے تمہاری مطلوبہ پارٹی کی فون پر بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس سے ایک رہائش گاہ اور جیپ طلب کی ہے اور خوفناک اسلحہ مہیا کرنے کا بھی کہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے وہ لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں کیونکہ براؤنر کے مطابق لیبارٹری کو شراب کی سپلائی وہ کرتا ہے۔ ماسٹر بلانک نے جواب دیا۔ او یہ تو انتہائی اہم معلومات ہے ماسٹر، لیکن آپ کو کیسے اطلاع مل گئی؟ ڈان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے تم اتفاقاً کہہ لو یا کچھ اور، یہ لوگ جن میں ایک عورت اور 5 مرد شامل ہیں، یہ گروپ فورٹ سمتھ کے ہوٹل اسکائی ویو میں ٹھہرا ہے، اور ہوٹل اسکائی ویو نہ صرف سالوس کی ملکیت ہے بلکہ سالوس کی سرگرمیوں کا مرکز بھی ہے، اسی لیے وہاں کے ہر کمرے میں باقاعدہ خفیہ ڈیوائسز موجود ہیں جنہیں کنٹرول روم میں باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا ہے، اور وہاں سے ہونے والی تمام فون کالز اور وہاں آنے والی تمام فون کالز باقاعدہ ٹیپ کی جاتی ہیں، اور اس ہوٹل کا کنٹرولر گرے کا بھائی آرچر ہے۔ اسے گرے کے بارے میں تمام تفصیلات معلوم ہیں کیونکہ گرے اور آرچر کے درمیان ہر دوسرے روز بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے کافی کلوز تھے۔ آرچر کو معلوم تھا کہ پاکستان سیکرٹ سروس نے گرے کو ہلاک کیا، اور اس سروس کا اہم ترین آدمی علی عمران نامی شخص ہے۔ چنانچہ جب اس نے معمول کی چیکنگ کے دوران ایک کمرے میں ہونے والی گفتگو میں عمران کا نام سنا تو وہ چونک پڑا، اور اس نے اس کمرے میں ہونے والی گفتگو اور اس کمرے سے کی جانے والی فون کالز کا ٹیپ سنا تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ وہی پاکستانی گروپ ہے جس کو گرے نے ہلاک کیا تھا، لیکن آرچر جذباتی آدمی نہیں ہے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ انتہائی تربیت یافتہ ہیں، اور اگر یہ گرے جیسے ایجنٹ کو ہلاک کر سکتے ہیں تو شک پڑنے پر وہ اس کا خاتمہ بھی آسانی سے کر سکتے ہیں، اسی لیے اس نے ان کے خلاف براہ راست کوئی قدم اٹھانے کے بجائے مجھے فون کر کے رپورٹ دے دی۔ میں نے اسے تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد اسے حکم دیا کہ وہ صرف ان کی نگرانی کرے، اور جب وہ وہاں سے روانہ ہو تو وہ اس کی رپورٹ بھی مجھے دے۔ ماسٹر بلانک نے کہا۔ اس کا تو مطلب ہے کہ چیف کی اس بات خوش قسمتی ہمارے ساتھ ہے، ڈان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اور اب میں تمہیں تفصیل بتا دیتا ہوں، ماسٹر بلانک نے کہا۔ پھر اس نے گراڈ کالونی کی کوٹھی نمبر 22 کی تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ ان کے حلیے بھی تفصیل سے بتا دیے اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کے اہم نکات بھی بتا دیے، جس میں خاص بات کلر ٹریسنگ مشین سے بچنے کی بات تھی۔ آپ بے فکر رہیں چیف، اب میں انہیں چٹکیوں میں مسل دوں گا، ڈان نے کہا۔ اوکے، اگر مزید کوئی بات ہوئی تو میں تمہیں کال کر دوں گا، ماسٹر بلانک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو ڈان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا، اور پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے یکے بعد دیگرے 2-3 بٹن پریس کر دیے۔ یس باس، دوسری طرف سے ہیمفرے کی آواز سنائی دی۔ گراڈ کالونی کی کوٹھی نمبر 22 کی مکمل اور بھرپور نگرانی کراؤ۔ ہمارے مطلوبہ افراد نے رہائش کے لیے کوٹھی حاصل کی ہے، ڈان نے کہا۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ ان کا خاتمہ کر دیا جائے یا پھر اس کوٹھی کو میزائلوں سے اڑا دیا جائے؟ ہیمفرے نے پوچھا۔ صرف نگرانی کرنی ہے، اور جب یہ لوگ وہاں پہنچ جائیں تو اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے انہیں وہاں سے نکال کر اسپیشل پوائنٹ پر پہنچا کر مجھے اطلاع دینی ہے۔ پہلے میں ان کی چیکنگ کروں گا، پھر انہیں ہلاک کروں گا، ڈان نے کہا۔ لیکن باس، وہ کاسکا میں داخل ہوتے ہی کلر ٹریسنگ مشین سے لازماً چیک ہو جائیں گے، پھر ان کی چیکنگ کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہ فوری طور پر ان کا خاتمہ کر دیا جائے؟ دوسری طرف سے ہیمفرے نے کہا۔ انہوں نے کلر ٹریسنگ مشین کو ڈاج دینے کا طریقہ ایجاد کر لیا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ان کی چیکنگ ضروری ہے، اور یہ چیکنگ ان کی بے ہوشی کے دوران ہی ہوگی، انہیں ہوش میں نہیں لایا جائے گا، اور پھر چیکنگ کے بعد انہیں بے ہوشی کے عالم میں ہی ہلاک کر دیا جائے گا، ڈان نے کہا۔ یس باس، آپ کی بات درست ہے، ہیمفرے نے جواب دیا، لیکن خیال رکھنا یہ لوگ انتہائی تربیت یافتہ اور خطرناک ہیں، لامحالہ اپنے طور پر یہ بے حد محتاط بھی ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ الٹا کوئی تمہارے آدمی ان کے ہاتھ لگ جائے۔ اور ہاں، ان کی تعداد 6 ہے، ایک عورت اور 5 مرد۔ اگر یہ سب اکٹھے آئیں تو تم نے فوری طور پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دینی ہے، اور اگر یہ 2 یا 3 گروپوں کی صورت میں آئیں تو پھر تم نے ان کے اکٹھے ہونے کا انتظار کرنا ہے، ڈان نے کہا۔ باس، یہ لوگ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ ہیمفرے نے کہا۔ ایکریمیا کے ساحلی شہر فورٹ سمتھ میں۔ کیوں پوچھ رہے ہو؟ ڈان نے چونک کر پوچھا۔ باس، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کوٹھی کے علاوہ بھی دوسری کوٹیاں حاصل کر رکھی ہوں، اور یہ 2 یا 3 کے گروپوں میں علیحدہ بھی رہ سکتے ہیں، اس طرح تو ہم ان کا انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے۔ جہاں تک میرے اس مقام کے بارے میں پوچھنے کا تعلق ہے، جہاں وہ موجود ہیں، تو یہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ اس مقام سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کاسکا کس راستے اور ذریعے سے داخل ہوں گے۔ ان کا فورٹ سمتھ میں داخل ہونے کا مطلب صاف یہ ہے کہ وہ لوگ سمندری راستے سے کاسکا میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں فوری طور پر بندرگاہ کو چیک کرنا چاہیے، اور پھر اگر یہ لوگ گراڈ کالونی میں آ جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ جہاں بھی رہیں انہیں وہیں بے ہوش کر کے اسپیشل پوائنٹ پر اکٹھا کیا جائے، ہیمفرے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن اس کے باوجود باقی راستوں کی بھی نگرانی ضروری ہے۔ گو ماسٹر بلانک نے کہا ہے کہ گرے کا بھائی آرچر ان کی روانگی کے بعد ماسٹر بلانک کو اطلاع دے گا، اور ماسٹر بلانک ہمیں اطلاع دے دے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اطلاع دیر سے ملے، اسی لیے ہمیں اپنے طور پر چوکنا رہنا ہوگا، ڈان نے کہا۔ باس، فورٹ سمتھ میں آرچر سے میرا رابطہ رہتا ہے، اگر آپ کہیں تو میں ان سے رابطہ کر کے اسے کہوں کہ وہ اس گروپ کے بارے میں ہمیں ساتھ ساتھ اطلاعات دیتا رہے، اور خاص طور پر جب وہ وہاں سے روانہ ہو تو ان کی منزل مقصود اور ذریعہ سفر سب تفصیل ہمیں بتا دے، اس صورت میں ہم ان کا شایان شان استقبال کر سکیں گے، ہیمفرے نے کہا۔ ہاں، اسے ضرور کہہ دو، لیکن ساتھیوں سے یہ بھی تاکید کر دینا کہ انہیں معمولی سا شک بھی نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ بازی پلٹ بھی سکتی ہے، ڈان نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، آرچر ویسے بھی بے حد محتاط آدمی ہے،
وہ تمام کام دور رہ کر جدید ترین مشینری سے کرنے کا عادی ہے۔ ہیمفرے نے کہا اوکے، جب وہ وہاں سے روانہ ہو اور تمہیں اطلاع ملے تو تم نے مجھے بھی فوری اطلاع دینی ہے اور پھر ان کے یہاں پہنچتے ہی میری ہدایات کے مطابق کام کرنا ہے، ڈان نے کہا۔ یہ اس پاس احکامات کی مکمل تعمیل ہوگی، ہیمفرے نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا تو ڈان نے اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ گو اس کا دل یہی چاہ رہا تھا کہ وہ ان کے کاسک کا داخل ہوتے ہی ان پر فائر کھول کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دے، لیکن اسے معلوم تھا کہ تیز ترار اور شاطر ایجنٹ اکثر ڈبل گیم کھیلنے میں اور اپنے میک اپ میں دوسرے لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں، اور جب ان کے مخالف انہیں ہلاک کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں تو اصل افراد آگے بڑھتے ہیں اور پھر ان کا مشن کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے خواہش کے باوجود اس نے انہیں بے ہوش کرنے کے احکامات دیے تھے، البتہ اس بات کو وہ دل ہی دل میں حتمی طور پر فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا کر رکھے گا اور اچھی طرح ان کو چیک کر کے اسی بے ہوشی کے عالم میں ہی انہیں ہلاک کرا دے گا، چاہے دراصل وہ اصل ہوں یا کوئی دیگر افراد۔ اس کے لیے وہ بہرحال مطمئن تھا، پھر اچانک اسے خیال آیا کہ اب حالات کی جو صورتحال بن گئی ہے اس میں ڈورا اور اس کے گروپ کی لڑکیوں کا وہاں ویران علاقے میں رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا، اس لیے انہیں واپس بلا لیا جائے۔ چنانچہ اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں موجود ایک چھوٹا سا جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اس پر ڈورا کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی، اور پھر اس نے ڈورا کو ماسٹر بلانک کی کال اور ہیمفرے کی باتوں کی تفصیل بتا کر کہا کہ وہ اب اپنے ساتھیوں سمیت واپس ہیڈ کوارٹر آ جائے، اور ڈورا نے اس کی حامی بھر لی کیونکہ اب واقعی وہاں رہنے کا جواز ہی ختم ہو گیا تھا۔ یہ لوگ بہرحال اب کاسکا پہنچتے ہی ختم ہو جائیں گے۔ عمران اپنے سامنے میز پر ایک نقشہ کھولے اس پر جھکا ہوا تھا، جبکہ باقی ممبران خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران کے ہاتھوں میں ایک بال پوائنٹ تھا اور وہ بال پوائنٹ سے نقشے پر نشانات بھی لگاتا جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے بال پوائنٹ کو میز پر رکھا اور کرسی کی پشت سے کمر ٹکا دی۔ کیا ہوا؟ جولیا نے تجسس بھرے لہجے میں کہا۔ فی الحال تو کچھ نہیں ہوا، آگے دیکھو کیا ہوتا ہے، عمران نے گول مول سے لہجے میں کہا۔ تم نے نقشے پر نشانات لگائے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہوا ہے، جولیا نے کہا۔ اچھا تو تم اس نقشے کے بارے میں کہہ رہی ہو، میں سمجھا کسی اور موضوع پر بات ہو رہی ہے، عمران نے شرارت بھرے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا کا چہرہ یکلحت کندھاری انار کی طرح سرخ ہو گیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ عمران کیا ہوا سے کیا مراد لے رہا تھا۔ نان سینس، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، اپنے گاس کا جانے کے لیے کون سا ذریعہ استعمال کرنے کا سوچا ہے؟ عمران کے بولنے سے پہلے ہی کیپٹن شکیل نے کہا۔ فورٹ سمتھ کا آنے کا مطلب ہی یہی نکلتا ہے کہ ہم بحری راستے سے کاسکا جائیں گے، اس بار بھی عمران کے جواب دینے سے پہلے صدیقی نے کہا۔ یہ ضروری نہیں صدیقی، عمران صاحب اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ارے میں تمہیں ٹیڑھا نظر آ رہا ہوں، صدیقی درست تو کہہ رہا ہے، عمران نے احتجاج کرنے کے انداز میں کہا۔ عمران صاحب، صدیقی کو بہت کم آپ کے ساتھ مشن مکمل کرنے کا موقع ملا ہے، جبکہ ہمیں آپ کے ذہن تک رسائی ہو چکی ہے۔ کیپٹن شکیل، تم بتاؤ میں درست کہہ رہا ہوں یا صدیقی؟ صفدر نے بات کرتے کرتے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں عمران صاحب کو مسلسل مار کر رہا تھا، انہوں نے نقشے پر جو نشانات لگائے ہیں ان پر میں نے بھی اپنے طور پر غور کیا ہے۔ عمران صاحب کو جو کہ معلوم ہو چکا ہے کہ لیبارٹری جھیل کورچ کے مغربی کنارے سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ کے نیچے ہے، اور عمران صاحب نے نقشے پر جن مقامات پر نشان لگائے ہیں ان میں کانڈا کا مشہور شہر وائٹ ہارس اور اس کے بعد دوسرا سرحدی شہر ڈرفن ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جھیل کوریج کے گرد دائرہ لگایا اور پھر اس جھیل سے ہٹ کر ہینکس پر نشان لگا کر انہوں نے بال پوائنٹ رکھ دیا۔ ان نشانات کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ عمران صاحب کا اس کا بحری راستے کی بجائے وہ یہاں سے بذریعہ ہوائی جہاز کانڈا کے شہر وائٹ ہارس جائیں گے، وائٹ ہارس سے بذریعہ جیپ، بس یا ریل سرحدی شہر ڈرفن جائیں گے، اور پھر ڈرفن سے براہ راست کوریج جھیل جانے کے بجائے وہ ہینکس پہنچیں گے۔ اس کے بعد وہ لیبارٹری کا رخ کریں گے، کیپٹن شکیل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، کیپٹن شکیل تو اب سکہ بند نجومی بن گیا ہے، حیرت ہے، بغیر ستاروں کے ادھر ادھر کی یہ پورا نقشہ ہی اس نے درست طور پر بتا دیا ہے، عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، میں نے اپنا خیال بیان کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا پروگرام بالکل ایسا نہ ہو، بہرحال اتنا میں جانتا ہوں کہ میرا اندازہ 100% نہیں تو 60% درست ضرور ہوگا، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا خیال 100% درست ہے اور اب ہم نے تیاری کرنی ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، جب ہم کلر ٹریسنگ مشین کو ڈائٹ دے سکتے ہیں تو پھر ہمیں اس انداز میں چکر کاٹ کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں سے ہم بائی ایئر براہ راست کاسکا پہنچ سکتے ہیں اور بحری راستے سے بھی وہاں آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، صدیقی نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن محتاط رہنا ضروری ہے۔ کاسکا میں موجود سالوس کے سپر ایکشن گروپ نے بہرحال ہر طرف ہماری چیکنگ کے لیے جال بچھایا ہوگا، لیکن ان کی تمام تر توجہ کانڈا سے کاسکا پہنچنے والی مین روڈ کی طرف ہوگی، جبکہ ہم براہ راست ہینکس پہنچ جائیں گے۔ ہینکس کاسکا کا ایک مضافاتی قصبہ ہے، وہاں سے ہم انتہائی آسانی سے بس یا ٹیکسی کے ذریعے براہ راست کراٹ کالونی پہنچیں گے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے، جولیا نے کہا۔ میں نے ہوٹل سروس کو کہہ دیا ہے کہ وہ ہمارے لیے وائٹ ہارس کے لیے فلائٹ میں سیٹیں کنفرم کرا دیں، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ براؤنر بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے براؤنر کی آواز سنائی دی۔ مائیکل اسکاٹ بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ آپ کا کام تو میں نے کر دیا تھا، آپ نے فون پر مجھ سے تفصیلاً بات بھی کی تھی، براؤنر نے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی، جیسے اسے عمران کی طرف سے کال کا کوئی جواب سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ میں نے اسی لیے کال کی ہے کہ میں نے تم سے یہ پوچھنا تھا کہ مضافاتی ٹاؤن ہینکس سے کاسکا کے لیے کوئی بس سروس چلتی ہے یا ٹیکسی سروس ہے؟
عمران نے کہا سٹی بس سروس بھی چلتی ہے اور ٹیکسیاں بھی، کیوں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ براؤنر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں پہلے ہینکس پہنچنا چاہتا ہوں، پھر وہاں سے کاسکا میں داخل ہوں گا، اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ہینکس میں بس اور ایئر سروس بھی ہے، عمران نے کہا۔ اور نہیں مسٹر مائیکل اسکاٹ، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے، ہینکس تو چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں ایئرپورٹ بھی نہیں ہے، براؤنر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر تو بزریا روڈ جانا ہوگا، کانڈا کے ساحلی شہر ڈرفن سے ایک سڑک ہینکس پہنچتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، لیکن آپ کیوں اتنا لمبا چکر کاٹ کر جانا چاہتے ہیں؟ آپ پورٹ سمتھ سے بائی ایئر کاسکا پہنچ سکتے ہیں، براؤنر نے کہا۔ ہم دراصل ذرا ایڈونچر پسند لوگ ہیں، بہرحال اس میں رہائش گاہ میں ہماری مطلوبہ چیزیں پہنچ تو گئی ہوں گی، عمران نے کہا۔ جی ہاں، جیپ اور اسلحہ پہنچ چکا ہے، براؤنر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے شکریہ، اب کاسکا میں ہی ملاقات ہوگی، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، آپ نے جس انداز میں براؤنر سے بات چیت کی ہے اس سے معاملہ کچھ مشکوک لگ رہا ہے، صفدر نے کہا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہاں کریمیا میں ہمیں کسی سے کیا کہنا ہے، بہرحال اب یہاں سے روانگی کی تیاری کرو، باقی باتیں ایئرپورٹ پر ہوں گی، عمران نے کہا تو سب سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ڈان کاسکا میں بنائے ہوئے اپنے آفس میں موجود تھا، اسے انتہائی شدت اور بے چینی سے آرچر کی طرف سے فون کال کا انتظار تھا، کیونکہ ہیمفرے نے اسے بتایا تھا کہ اس نے آرچر سے کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ جیسے ہی وہاں سے روانہ ہوں وہ فوراً ان کو فون پر اطلاع دے، اور ڈان کو یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی وقت فورٹ سمتھ سے روانہ ہو جائیں گے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد جیسے ہی فون کی گھنٹی بجی تو اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈان نے کہا، ہیمفرے بول رہا ہوں، باس آرچر کی کال ہے اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف سے ہیمفرے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، میں تو خود اس کے فون کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں، ڈان نے تیز لہجے میں کہا۔ ہیلو آرچر بول رہا ہوں، فورٹ سمتھ سے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ڈان بول رہا ہوں، آرچر مجھے تمہارے بھائی گرے کی موت پر بے حد افسوس ہوا ہے، وہ میرا بے حد گہرا اور بے تکلف دوست تھا، ڈان نے سب سے پہلے آرچر سے اس کے بھائی کی تعزیت کرتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ کے بارے میں کئی بار گرے نے بتایا تھا، بہرحال اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے قاتلوں سے ایسا انتقام لیں کہ ان کی روحیں بھی قیامت تک تڑپتی رہیں، میں خود یہ کام کرتا لیکن ماسٹر نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا ہے، آرچر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم بے فکر رہو، پہلے تو معاملات شاید اس انداز میں طے نہ ہو پاتے، لیکن اب جس طرح تم نے تعاون کیا ہے اس کی وجہ سے تمہارے بھائی کے قاتلوں کی روحوں کو قیامت تک قرار نہیں مل سکے گا، ڈان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ واقعی بے حد شاطر ہیں، انہوں نے کاسکا پہنچنے کے لیے انتہائی عجیب راستہ اختیار کیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو ڈان بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب، کون سا راستہ؟ ڈان نے پوچھا۔ وہ فورٹ سمتھ سے بزریا فلائٹ براہ راست کاسکا نہیں جا رہے، بلکہ فورٹ سمتھ سے وہ بزریا فلائٹ کانڈا کے شہر وائٹ ہارس پہنچیں گے، اور پھر وائٹ ہارس سے وہ بزریا جیپ ڈرفن، اور پھر ڈرفن سے اس قدیم اور ٹوٹی پھوٹی سڑک سے ہوتے ہوئے ہینکس پہنچیں گے، وہاں سے ٹیکسی یا بس میں بیٹھ کر وہ کاسکا میں داخل ہوں گے، آرچر نے کہا۔ اور واقعی یہ بے حد شاطر لوگ ہیں، کس طرح انہوں نے معروف راستوں کو چھوڑ کر نیا راستہ منتخب کر لیا ہے، کیا وہ روانہ ہو چکے ہیں یا نہیں، ڈان نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ اس وقت تو وائٹ ہارس پہنچنے والے ہوں گے، میں نے خود ان کی وائٹ ہارس کے لیے بکنگ کرائی ہے اور میرے آدمی انہیں جہاز میں سوار کرا کر واپس آئے ہیں، آرچر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کوئی اور بات؟ ڈان نے کہا۔ انہوں نے وہاں کاسکا میں گراڈ کالونی میں ایک کوٹھی میں جیپ اور اسلحہ کا بندوبست کر لیا ہے اور جیپ اور اسلحہ اس کوٹھی میں پہنچا دیا گیا ہے، آرچر نے کہا۔ کیا یہ بات کنفرم ہے کہ وہ گراڈ کالونی کی کوٹھی نمبر 22 میں ہی رہیں گے، ڈان نے پوچھا۔ جی ہاں، یہ کنفرم ہے، کیونکہ ان کی فون پر کسی براؤنر سے جو بات ہوئی ہے اس میں جیپ اور اسلحہ اس کوٹھی میں پہنچ جانے کا بتایا گیا ہے، آرچر نے جواب دیا۔ کیا یہ لوگ اسی خلیوں میں ہیں جو تم نے پہلے بتائے تھے، ڈان نے پوچھا۔ جی ہاں، ان کے کاغذات پر انہی خلیوں والی تصویریں لگی ہوئی تھیں، آرچر نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، تمہاری خواہش ضرور پوری ہوگی، گڈ بائے، ڈان نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے گریڈل دبایا اور ٹون آنے پر یک کے بعد دیگرے 3 بٹن پریس کر دیے۔ ہیمفرے بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ہیمفرے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ تم نے گراڈ کالونی کی کوٹھی نمبر 22 کے سلسلے میں کیا کارروائی کی ہے، ڈان نے پوچھا۔ اس کوٹھی کے گرد درختوں پر TRT چاروں طرف نصب کر دیے گئے ہیں اور ہمارا آدمی کوئنر وہاں 4 کوٹھیاں چھوڑ کر ایک کوٹھی میں ریسیونگ سیٹ کے ساتھ موجود ہے، اور جیسے ہی یہ لوگ کوٹھی میں پہنچیں گے وہ فوراً 2 سائیڈوں سے وہاں زیرو نیڈوا گیس فائر کر دیں گے، جب یہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو پھر انہیں وہاں سے نکال کر اسپیشل پوائنٹ پر پہنچا دیا جائے گا، ہیمفرے نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ گیس کتنی دیر تک اثر رکھتی ہے، ڈان نے پوچھا۔ 6 گھنٹوں تک باس، ہیمفرے نے جواب دیا۔ گڈ، ٹھیک ہے، آپ سنو، آرچر نے بتایا ہے کہ یہ لوگ معروف راستوں سے کاسکا آنے کے بجائے غیر معروف راستوں سے یہاں پہنچ رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ پہنچیں گے تو کاسکا میں ہی، ڈان نے کہا۔ کون سے راستوں سے وہ یہاں پہنچ رہے ہیں باس، ہیمفرے نے پوچھا، تو ڈان نے آرچر کی بتائی ہوئی تفصیل دہرا دی۔ باس، ہم ہینکس میں پہنچ کر بھی ان کی نگرانی کر سکتے ہیں، ہیمفرے نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ آدمی مت بھیجنا کیونکہ وہ بے حد چوکنے ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ وہ کسی عام سی مسافر بس میں بیٹھ کر یہاں آ جائیں گے، اسی لیے صرف 2 آدمی کافی ہیں، 2 گراڈ کالونی میں موجود تمہارے آدمی کو ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے رہیں گے، ڈان نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جب یہ لوگ اسپیشل پوائنٹ پر پہنچ جائیں تو مجھے فوراً رپورٹ دینا، ڈان نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا، تو ڈان نے ریسیور رکھ دیا، اب اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات تھے، کیونکہ اس کے نقطۂ نظر سے اب عمران اور اس کے ساتھیوں کی موت یقینی ہو چکی تھی۔ ڈرفن خاصا بڑا شہر تھا، یہ کانڈا اور کاسکا کی سرحد پر واقع تھا، عمران اور اس کے ساتھی اس وقت ڈرفن کے ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے، جبکہ عمران انہیں یہاں چھوڑ کر یہ کہہ کر چلا گیا تھا کہ اس نے کچھ ضروری انتظامات کرنے ہیں۔
اس بار عمران صاحب کا رویہ کچھ عجیب سا ہے، صفدر نے کہا۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ جولیا نے پوچھا۔ عمران صاحب نے جس طرح کھل کر فون پر براؤنر سے باتیں کی ہیں اور پھر پوری تفصیل سے اسے اپنا منتخب کرتا راستہ بتایا ہے، مجھے ایسا کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، اور عام طور پر عمران صاحب ایسا نہیں کرتے، وہ تو ہم سے بھی معلومات خفیہ رکھتے ہیں، صفدر نے کہا۔ میں نے اس بات پر غور کیا ہے، میرا خیال ہے کہ عمران صاحب کو معلوم تھا کہ ان کی کہی ہوئی باتیں مخالف ایجنٹوں تک کسی ذریعے سے پہنچ رہی ہیں، اسی لیے انہوں نے جان بوجھ کر یہ باتیں کی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل نہیں کریں گے، لیکن اب مجھے اپنی بات پر خود ہی شک ہو رہا ہے، کیونکہ وہ تو اسی راستے پر چل رہے ہیں جو انہوں نے براؤنر کو بتایا تھا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ عمران وائٹ ہاؤس سے یہاں تک جیپ میں خاموش رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی خاص الجھن میں ہو، جولیا نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ عمران صاحب دراصل اپنے آپ میں خود واضح نہیں ہے، وہ ذہنی طور پر الجھے ہوئے ہیں، صدیقی نے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، وہ اس طرح کے ڈرامے کرتا رہتا ہے، یہ اس کی فطرت ثانیہ ہے، تنویر نے کہا، جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، دروازہ کھلا اور عمران مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ چنڈال چوکڑی تو تمہیں نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ تم 4 کے بجائے 5 ہو، البتہ جولیا کو علیحدہ کر دیا جائے تو تم پھر واقعی چنڈال چوکڑی بن جاتے ہو، عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے تو تم سب سے بڑے چنڈال لگتے ہو، سوائے فضول باتیں کرنے کے، اور تمہیں آتا ہی کیا ہے، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، جبکہ عمران اس دوران کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ عمران صاحب، یہ چنڈال کسے کہتے ہیں اور چنڈال چوکڑی کا اصل مطلب کیا ہے؟ صفدر نے شاید موضوع بدلنے کے لیے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ عمران نے باز نہیں آنا اور تنویر کا غصہ بڑھتا چلا جائے گا۔ چنڈال ہندی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کمتر، ادنا ذات کا، بدبخت، بد نصیب، کنجوس اور بخیل کو بھی چنڈال کہتے ہیں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ او پھر تو یہ گالی ہوئی، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اور یہ جان بوجھ کر ایسے الفاظ کہتا ہے، اصل میں یہ ہمیں گالیاں دیتا ہے، تنویر نے بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے ارے، یہ تو میں نے چنڈال کا لفظی مطلب بتایا ہے، چنڈال چوکڑی کا مطلب شرابی افراد کا اجتماع ہوتا ہے، اور یہ محاورہ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اب یہاں سے روانگی کب ہوگی؟ اس پر صدیقی نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہی بندوبست تو کرنے گیا تھا، اب ہم کاسکا کی سرحد میں داخل ہوں گے اور وہاں ہمارا شایان شان استقبال کرنے کی تیاری پوری طرح مکمل ہو چکی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کیا انہیں معلوم ہے کہ ہم اس راستے سے آ رہے ہیں؟ وہ تو معروف راستوں پر ہی پکٹنگ کیے ہوئے ہوں گے، جولیا نے چونک کر کہا۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ میں جو اتنی تفصیل سے راستہ براؤنر کو فون پر بتا رہا ہوں، یہ بات صرف براؤنر تک ہی رہے گی؟ عمران نے کہا۔ کیا براؤنر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے؟ جولیا نے کہا۔